بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة أن ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى نياتكم وأعمالكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز سامعین اکرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلی تراویح ہو چکی ہے اور پہلا روزہ چل رہا ہے. اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس زندگی میں دوبارہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم لوگوں کو عطا کیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ افطار میں بیٹھا کرتے تھے، سحری میں ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ نماز کو مل کر آیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، سحری کرتے تھے، افطار کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. اور ایسے ہی آنے والے اگلے سال میں ہم میں سے کتنے لوگ رہنے والے ہیں اور کتنے لوگ جانے والے ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ آ جاتا تھا تو رجب کے مہینے سے ہی رمضان کے داخلے کے لیے دعا کرتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ رجب میں برکت نصیب فرما، شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا. رمضان کو پورا کرانے کی دعا نہیں کی اللہ کے نبی، رمضان کے مہینے کو پانے کی دعا کی ہے. رمضان کا مہینہ مل جانا ہی یہ کامیابی کی نشانی ہے. لیکن رمضان کا مہینہ ملنے کے بعد بھی اگر رمضان کے مہینے کو جیسے استعمال کرنا
جیسے اس میں ہم لوگوں کو عبادت کرنا، اگر ایسے نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی کی لعنت بھی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں تو اس میں سے ایک آدمی کے لیے آمین کہے اللہ کے نبی، کس کے لیے؟ کہ اس کے زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آیا ہو، مبارک مہینہ آیا ہو، برکتوں والا مہینہ آیا ہو، اور نیک اعمال کر کر مجاہدات کر کر اپنی مغفرت نہیں کرایا ہو، اس کے اوپر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا آمین۔ بد دعا تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور آمین تھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ رمضان کا ایک مہینہ ایسا ہے کہ یہ ہول سیل میں چیزوں کو خریدنا ہے۔ اب آدمی کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے تو ریٹیل میں سے زیادہ ہول سیل میں خریدنا پسند کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر بچت ہوتی ہے، پیسے کم لگتے ہیں اور چیزیں بہت آتی ہیں۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں سب سے پہلی چیز جو درست کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، وہ نیت ہے، نیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کتاب کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد، قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے، اگر کسی کتاب کا درجہ ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے۔ بخاری شریف کے لکھنے والے محمد بن ابراہیم بن اسماعیل ان کا نام ہے، بخارا کے رہنے والے تھے، بخاری شریف کی کتاب لکھے، سب سے زیادہ صحیح کتاب۔ اب جب اپنی کتاب کی شروعات کیے، اپنی کتاب کو لکھے ہیں، تو ایمان سے اپنی کتاب کی شروعات نہیں کیے، نماز سے اپنی کتاب کی شروعات نہیں کیے، روزے سے اپنی کتاب کی شروعات نہیں کیے، حج سے اپنی کتاب کی شروعات نہیں کیے، بلکہ اسی حدیث کو جو ابھی میں نے پڑھا خطبے میں، اسی حدیث سے کتاب کی شروعات کیے ہیں۔ کیا کتاب ہے وہ؟ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے کہ آدمی کی نیت جیسی ہوتی ہے اللہ کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں۔ آدمی کی نیت ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو رمضان میں جیسے میں عبادتیں کر رہا ہوں، جیسے میں روزہ رکھ رہا ہوں، جیسے میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، ایسے ہی پوری زندگی میں رہوں۔ اب آدمی نیت یہ کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو میں اچھا رہوں، رمضان کے مہینے میں تو میں نمازیں پڑھوں، رمضان کے مہینے میں میں بری چیزوں کو نہ دیکھوں، رمضان کے مہینے میں میں گانے نہ سنوں، رمضان کے مہینے میں میں ٹی وی نہ دیکھوں، رمضان کے مہینے میں میں بری چیزوں کو نہ دیکھوں، رمضان کے مہینے میں بری چیزوں کو نہ سنوں۔ اب نیت اس کی محدود ہو گئی، ایک ٹارگٹ رکھ لیا ہے کہ رمضان کا چاند دکھا، عید کے چاند کے دکھنے تک میں نیک رہوں گا، اچھا رہوں گا۔ اب ایک ٹوپی ہے آدمی کے اوپر، رمضان کے مہینے میں ٹوپی رہتی ہے، آدمی کی داڑھی ہے وہ رمضان کے مہینے تک رہتی ہے، جھبا ہے رمضان کے مہینے تک رہتی ہے، قرآن پڑھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے رمضان کے مہینے میں پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ چاند دکھنے کے بعد نیت تھی تو چاند دکھنے کے بعد توفیق ملی، اب نیت ہے چاند دکھنے تک، تو چاند نظر آ گیا تو چاند نظر آتے ہی کتنے ایسے لوگ ہیں اس کے بعد کی عشاء نہیں پڑھتے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کے دن کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ حالانکہ عید کی نماز وہ واجب ہے، عید کے دن کی فجر کی نماز وہ فرض ہے، فرض کو چھوڑ کر سو کر نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کو آ رہے ہیں۔ فرض بڑا ہے، واجب بڑی ہے، فرض بڑھ کر ہے یا واجب بڑھ کر ہے؟ واجب کی نماز جو عید کی نماز ہے اس نماز کو تو ہم آتے ہیں نہا دھو کر، کس حالت میں؟ فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھے۔ کیوں نہیں پڑھے؟ اس لیے کہ ہماری نیت رمضان کے چاند کے نظر آنے سے عید کے چاند نظر آنے تک ہماری نیت ہے کہ ہم نیک رہیں گے۔ اب کتنے لوگ عید کی نماز کو داڑھی نکال کر آتے ہیں، کتنے لوگ عید کی نماز کو اپنے اوپر سے اپنے جبوں کو نکال دیتے ہیں، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جینس پینٹ پہنتے ہیں، عید کی نماز کو پہن کر آتے ہیں، نیا جوڑا خریدتے ہیں۔ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کہ ہماری نیت خراب ہو گئی۔ تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے رمضان کے مہینے میں سحری کر کر شام کے افطار تک ایک قطرہ پانی نہیں پیتے،
एक खतरा पानी नहीं पीते, एक दाना खाना नहीं खाते, कोई चीज पीते नहीं, कोई चीज खाते नहीं, फिर भी आदमी आसानी से 5 वक्त की नमाजें पढ़ लेता है। जोहर में ड्यूटी को जा रहा है, ड्यूटी को जाकर भी नमाज पढ़ रहा है, दुकान को जा रहा है, दुकान को जाकर भी नमाज पढ़ रहा है। आदमी, कितने लोग ऐसे हैं खेत का काम कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बेलदार काम करते हुए नमाजें रोजा रख रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन रमजान के बाद 3-3, 4-4, 5-5 बार खा रहे हैं, लेकिन नमाज पढ़ना मुश्किल हो रहा है। रमजान में भूखे रहकर नमाजें पढ़ना आसान, वो रमजान में भी ड्यूटी कर रहे हैं, रमजान में भी दुकान खोल रहे हैं, रमजान में भी काम को जा रहे हैं, रमजान में भी हम अपना काम कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि रमजान में नीयत इतनी पुख्ता है कि क्या भी हो जाए मुझे नमाज नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए, मेरी जान चले जाए, लेकिन रमजान में नमाज नहीं जाना, रमजान में असर नहीं छूटना, मगरिब नहीं छूटना, तरावी नहीं छूटना, ये दिल के अंदर पुख्ता इरादा आ गया। अब आदमी की नीयत इतनी 100% है, 100% है, 100% है, अल्लाह के जानिब से मदद मिलती है। अल्लाह उसको अमल करने में आसानी पैदा करते कि जाओ, ये मेरा बंदा नीयत इतनी पुख्ता कर लिया है कि ये नमाज नहीं छोड़ेगा, तो अल्लाह ताला उसको आसानी करेंगे। रमजान के बाद भूखा तो नहीं रहना है, रोजे तो नहीं रखते, सुबह में नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं, चाय 2-3 मरतबा पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, स्नैक्स वगैरह खाते हैं, नाश्ता करते हैं, सब करते हैं, लेकिन नमाज पढ़ रहे हैं जुमा में 1 मरतबा। हालांकि भूखे रहकर 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे, 3-3, 4-4 मरतबा खाकर हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ रहे। क्यों? इसलिए कि नीयत हमारी बिगड़ गई है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो हमारा दारो मदार, आमाल का दारो मदार वो नियतों पर है, हमारी नियतों को दुरुस्त करना। और रमजान का महीना आता है, रमजान के महीने में नीयत का दुरुस्त होना, हमारे जो भी आमाल है, हमारे जो भी आमाल है, इन आमाल को हम अल्लाह तबारक व ताला के लिए ही करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई लोग क्या समझेंगे इसलिए नमाज को आ रहे, लोग क्या समझेंगे इसलिए रोजा रख रहे, लोग क्या समझेंगे इसलिए टोपी डाल रहे, ऐसा नहीं। माहौल वाला दीन नहीं, अल्लाह को पसंद आने वाला दीन चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब रमजान का महीना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आ गया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। हम लोग जो कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी का महीना आता है, हम लोग जानवर, बड़ा बड़ा जानवर खरीदते हैं, ऊंट खरीदते हैं, बैल खरीदते हैं, गाय खरीदते हैं, बकरा खरीदते हैं, 10-10, 20-20, 25-25 हजार के जानवर खरीद कर हम लोग ज़बा करते हैं। रमजान में तो उतना माल खर्च नहीं होता, बकरीद में बड़े बड़े पैसों को खर्च कर जानवर खरीदते हैं, 70,000, 1 लाख, 1,20,000 तक का ऊंट खरीद कर ज़बा करते हैं। अल्लाह ऐलान कर रहे हैं लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम लोग जो जानवरों को ज़बाह करते हैं 20-20 हजार, 30-30 हजार लेकर, उस जानवर का ना खून अल्लाह के पास जाता है, ना उस जानवर का गोश्त अल्लाह के पास जाता है, अल्लाह के पास तुम्हारी नीयतें जाती हैं। मैं 25,000 का जानवर खरीद कर मैं ज़बाह किया तो मेरे दिल के अंदर एक नीयत आ रही कि लोग ये कहें कि भाई 25,000 का बकरा खरीदे हैं, 30,000 का बकरा खरीदे हैं, 1.5 लाख का ऊंट खरीदे हैं, ये लोग बोलेंगे, ये लोगों के जहन में ये बात आने के लिए अगर आदमी कर रहा है तो अल्लाह कह रहे कि नहीं, तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल नहीं होगी। ऐसे ही रोजा है, सुबह में 5 बजे खाना खत्म कर देते हैं, शाम को 6:30 बजे, तकरीबन 13.5 घंटे का रोजा, 13.5 घंटे का रोजा, ना एक कतरा हमारे हलक के नीचे पानी जा रहा है, ना एक दाना खाने का हमारे हलक के नीचे जा रहा है, कुछ भी कोई चीज नहीं जा रही। अब नीयत यह आ गई कि घर वाले मुझे रोजा रखने वाला कहे और हमारे रिश्तेदार मुझे रोजा रखने वाला कहे, तो अल्लाह कह रहे हैं कि इसको भूखा रहने के अलावा, प्यासा रहने के अलावा कोई सवाब नहीं मिलेगा। हमारा हर अमल अल्लाह के लिए है, हमारा जीना, हमारा मरना, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावात,
یہ ہمارا جینا ہمارا مرنا یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. ہم ہمارے مرضی سے دنیا میں نہیں آئے, ہم ہمارے مرضی سے دنیا میں نہیں جائیں گے. دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. آدمی یہاں پر کبھی خوشی میں رہتا ہے, کبھی غم میں رہتا ہے, کبھی مالداری رہتی ہے, کبھی غریبی رہتی ہے, کبھی سکھ رہتا ہے, کبھی دکھ رہتا ہے. تو یہ دنیا ہے, دنیا میں جیسے بھی چاہے ہم کو زندگی گزارنا ہے, اس کے پیچھے ہم لوگوں کو لگ کر رہنا ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. تو میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اللہ تبارک و تعالی جو ہم لوگوں کو یہاں پر دنیا میں بھیجا ہے وہ بطور امتحان کے بھیجا ہے. تو ہمارے زندگیوں میں جو اللہ تبارک و تعالی رمضان کا مہینہ دیا ہے, اس مہینے کو ہم لوگ غنیمت جاننا. اب رمضان کے مہینے میں الحمدللہ بھوکے تو سب رہ جاتے ہیں, صبح میں سحری کر کر رات کو افطار تو کرتے ہیں. ایک یہاں پر دھیان یہ دینا ہے کہ ہمارا روزہ بیکار کن چیزوں سے جاتا ہے, روزہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے, روزہ ہمارا بیکار ہو جاتا ہے. ایک حرام کے مال سے سحری کرنے سے اور حرام کے مال سے ہم افطار کرنے سے. اب ہم لوگ افطار میں بیٹھے ہیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی مال آ گیا, ہم کو معلوم نہیں کہ کون لا کر دیا ہے, اب کھا لیے تو ہمارا روزہ بیکار ہو جاتا. تو اس لیے سحری میں بھی پورے کے پورا حلال مال کو استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنا, اور افطار کے وقت میں بھی پورا حلال مال سے ہم اپنا افطار کریں. اور اس کے علاوہ بھوکے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ ہو, ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو, ہماری زبان کا روزہ ہو, ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہو, ہمارے دل و دماغ کا روزہ ہو. دل و دماغ کا روزہ کیا ہے؟ ہمارے آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے, ہم لوگ قرآن پڑھنا سیکھنا, اور جن لوگوں کو پڑھنے آتا ہے وہ کم سے کم روزانہ 1 پارہ قرآن پڑھنا. جن لوگوں کو تیزی سے پڑھنے آتا وہ 3 پارے پڑھنا. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ منسلک ہے, رمضان کے ساتھ مناسبت ہے. رمضان بغیر قرآن کے نہیں, قرآن بغیر رمضان کے نہیں. تو رمضان میں قرآن کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنا. اور اپنے آنکھوں کا روزہ کیا ہے؟ ہم بری چیزوں کو نہیں دیکھنا. آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل تو ہے کہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں, ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے روزے میں خرابی آ جاتی ہے. اب ایک آدمی جب ایک چھلا جا کر آتا جماعت میں تو اس کا اثر 1 سال تک رہتا ہے. 1 سال میں 1 مرتبہ 40 دن جا کر آنا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ 1 سال میں 1 مہینہ رمضان کا رکھا ہے. چھلا 1 سال میں کیوں رکھے ہیں؟ کہ اس کا جو اثر ہے وہ 1 سال تک رہتا. کہ آدمی 5 نمازیں پڑھتا, 5 اعمال میں لگ کر رہتا, دین کا کام کرتا, گشت وغیرہ کرتا, سال تک اس کا اثر رہتا. سال ہوتے ہوتے اس کا ٹیمپریچر کم ہو جاتا, پھر جماعت میں جا کر آئے گا, اس کے آدمی کے اندر پھر ٹیمپریچر پیدا ہوگا, پھر دین کا کام کرے گا. رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی 1 مہینہ جیسا رہنا ویسا رہے گا, تو آنے والے اگلے سال رمضان تک آدمی نیک کام کر سکتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا. عید کی دن کی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا آدمی, سال بھر کہاں سے پڑھے گا؟ عید کے دن کی ظہر کی نماز نہیں پڑھ رہا آدمی, سال بھر کہاں سے پڑھے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جیسا رکھنا ہے ویسا نہیں رکھیں. روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزے میں ہمارا ذکر زیادہ ہونا, نوافل زیادہ ہونا, ذکر زیادہ ہونا, تلاوت زیادہ ہونا, آنکھوں سے گناہ نہیں ہونا. روزے کا معنی, اب ہم روزہ جو رکھ رہے ہیں صرف زبان اور منہ کا رکھ رہے ہیں, کھا نہیں رہے, پی نہیں رہے, باقی سب کر رہے ہیں. رمضان کے علاوہ جو کام کرتے تھے وہ سب کر رہے ہیں. تو شیطان تو بند ہو جاتا, شیطان قید میں چلے جاتا, پھر بھی کیوں کام چل رہا ہے؟ رمضان میں شیطان تو نہیں رہتا, ان کاموں کو آدمی نہیں کر سکتا, پھر بھی بعض لوگ کرتے ہیں. موبائل میں فلمز دیکھ رہے ہیں, موبائل میں گانا سن رہے ہیں, موبائل میں بری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ شیطان تو نہیں ہے, شیطان بند ہو گیا, قید ہو گیا, کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے بتایا سال بھر 11 مہینے کی جو ٹریننگ ہے وہ رمضان میں خود بخود چل رہی ہے. 11 مہینے میں شیطان کا اتنا اثر ہو گیا کہ اب مثال کے طور پر دیکھے ہوں گے, ٹرین میں جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, دلی کو جب سفر کرتے ہیں تو دلی سے جانے کے بعد 2 دن کا سفر ہوتا, اس کے بعد جانے کے بعد بیٹھیں گے تو ٹرین میں ہے جیسا محسوس ہوتا کہ اب بھی ٹرین میں بیٹھے ہیں. مسجد میں جا کر بیٹھے تو معلوم ہو رہا ہے کہ ٹرین میں ہے جیسا دکھ رہا. کیوں؟ 2 دن کا سفر کر کر ہم لوگوں کا مزاج ٹرین کے جیسا بن گیا. ایسے ہی 11 مہینے شیطان کے ساتھ رہ کر اپنے نفس پر عمل کر کر اب ایسا محسوس ہو رہا شیطان کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود بخود برے اعمال کر رہے ہیں.
اب شیطان کی ضرورت نہیں ہے. جیسے سائیکل ہے, سائیکل کو سٹینڈ ڈال کر بچے گھماتے رہتے ہیں, پیڈل کو یہ کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے بچے سٹینڈ ڈال دیتے ہیں, ڈال کر کیا کرتے ہیں, وہ سائیکل کے پیڈل کو پھراتے رہتے ہیں ہاتھ سے یا اپنے پیروں پر بیٹھ کر ہی اس کو پھراتے ہیں. اب پھراتے اس کو چھوڑ دیں گے, خود بخود پھرے گا وہ. ایسے ہی 11 مہینے شیطان پھرایا ہے ہم لوگوں کو, اب یہ 12واں مہینہ بغیر شیطان کے چل رہا ہے. تو اسی لیے ہم اپنے شیطان پر قابو پانا, رمضان کا مہینہ خاص طور پر یہ غمخواری کا مہینہ ہے. ہم لوگ دوسروں کا غم بھی پہچاننا, اس کے اندر نیک اعمال جتنا ہو سکے کرنا. سحری میں اٹھتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھیں گے, تہجد ملے گی, اور صبح میں فجر کی نماز کے بعد ذکر وغیرہ میں بیٹھے رہیں گے, اشراق مل جائے گی. اس کے بعد تھوڑی دیر سو گئے, اس کے بعد چاشت ملے گی. مغرب میں افطار کرنے کے بعد اوابین ملے گی, اور اس کے بعد تراویح پڑھ لینے کے بعد صلاۃ التوبہ ملے گی. تو روزانہ 5 نمازوں کے ساتھ 5 نفل نمازیں پڑھے گا تو آدمی رمضان ہونے کے بعد لامحالہ نیک اعمال کرنے والا بنے گا. سحری میں تہجد پڑھ لینا, اور فجر کے بعد اشراق پڑھ لینا, سو کر اٹھنے کے بعد چاشت پڑھ لینا, مغرب میں اوابین پڑھ لینا, اور سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لینا. یہ 5 نمازیں پڑھ لے گا فرض کے ساتھ نفل. یہ نفل 5 فرض کے برابر ہے. یہ 5 نفل نمازیں جو آدمی پڑھتا ہے فرض کے برابر ہیں. اور ہر نماز میں اذان کے بعد فوری طور پر آ جانا, ہر نماز کے ساتھ قضا نماز پڑھنا. فجر میں فجر کی قضا, ظہر میں ظہر کی قضا, عصر میں عصر کی قضا, مغرب میں مغرب کی قضا, عشاء میں عشاء کی قضا. دن میں 15 وقت کی نماز ہو جاتی. 5 آج کی نمازیں, 5 قضا نمازیں, 5 نفل نمازیں. جن کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ قرآن روزانہ ایک پارہ پڑھے گا تو مہینے میں 1 قرآن ختم ہو جائے گا. رمضان آتا تو ہے, لیکن رمضان کو جیسے استعمال میں لانا نہیں لائیں گے تو رمضان چلا بھی جائے گا. مہمان آتا بھی ہے گھر کو اور چلا بھی جاتا ہے. وہ جانے سے پہلے اس کو استعمال کر لینا. وہ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے, صبح شام کی تسبیحات ہمارے نہیں چھوٹنا. 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پابندی کے ساتھ پڑھنا. سال بھر میں پڑھنا آسان ہوگا. اور اس کے ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ گھر میں آج کل تو الحمدللہ بعض لوگ اچھا طریقے سے جلدی اٹھ جاتے ہیں, گھر والوں کو بھی ساتھ دیتے ہیں, سب کرتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آج سحری کا وقت ختم ہو رہا 5:05 پر, اور آدمی اٹھ رہا ہے 4:40 پر 5 منٹ پر. گھر والی پکا بھی رہی ہے, اٹھا بھی رہی ہے, پکا بھی رہی ہے, اٹھا بھی رہی ہے. پکانا گھر والی اٹھتی ہے 3 بجے, اٹھ کر ہمارے لیے سحری کا انتظام کر رہے ہیں, کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. اب آ کر شوہر کو بھی اٹھانا, اٹھو جی سحری کا ٹائم ہو گیا, اٹھو جی سحری کا ٹائم. اٹھنے کا نام نہیں. یہ بادشاہ کی طرح اٹھتے ہیں, 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور سحری کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد اپنی بیوی, وہ بیوی کب کھانا, وہ بیوی کے بارے میں کہاں سوچیں گے. چھوٹے بچے ہیں وہ ستا رہے ہیں, گھر کا کام کاج ہے اس کو بھی کر رہے ہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دن میں بھی کام کرنا پڑتا ہے, رات میں بھی کام کرنا پڑتا ہے, اور ہم لوگ برابر سحری سے 15 منٹ پہلے اٹھتے ہیں اور کھا لیتے ہیں. ان کا بھی ہم سوچنا چاہیے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی, حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر کا کام کرتے تھے, ہمارے گھروں کے کام میں میرے آقا مجھے ساتھ دیا کرتے تھے. جب آٹا گوندتے تھے ہم لوگ تو اللہ کے نبی روٹی بنا کر دیتے تھے میرے آقا, اور گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے. یہ کون ہے جن کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی, پورے نبیوں کی امامت کرنے والے میرے آقا گھروں کے کام میں ساتھ دے رہے ہیں. یہاں تک کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گھروں کے برتن بھی دھوتے ہیں. ہے ایسے لوگ. اب ہم کیا سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے ہماری عزت کم ہو. عزت کم نہیں ہوگی, اللہ کے پاس عزت بڑھے گی کہ اپنے بیوی کا غمخوار ہے, اپنے گھر والوں کا غمخوار ہے, اپنی ماں کا ساتھ دینے والا ہے, اپنی بیوی کا ساتھ دینے والا ہے, اپنی بہن کا ساتھ دینے والا ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا, حدیث آپ دیکھیے فضائل رمضان میں سب سے پہلی حدیث کیا ہے, غمخواری کا مہینہ ہے, اپنے غلاموں کے بوجھ کو کم کرو, ان میں ہاتھ بٹاؤ. یہ ایسا مہینہ ہے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھے. عصر کے بعد چیزوں کے خریدنے میں نہ لگے, ہو سکے تو عصر سے پہلے ہی چیزوں کو خرید لینا. عصر کے بعد اگر کوئی آدمی ڈیوٹی کرنے والا ہے, کام کرنے والا ہے, تو کم سے کم افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے فارغ ہو جانا. اللہ کا شکر ہے کہ آج پہلا ہی دن جمعہ سے شروع ہوا ہے. اس سال 5 جمعہ آنے والے ہیں.
ہمارے رمضان میں 5 جمعہ آنے والے ہیں، تو بات تفصیل سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے عصر میں کیا ہے کہ عصر میں کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے ہم لوگ آ جانا، اس میں ذکر بھی کر لینا اور دعائیں بھی کر لینا۔ اللہ تیار بیٹھے ہیں کہ میرے بندے مانگیں گے تو میں دوں گا، مانگیں گے تو میں دوں گا۔ آدمی سمجھتا ہے میں 10 سال سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے نہیں دیا، میں 20 سال سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے نہیں دیا، میں 30 سال سے مانگ رہا ہوں اللہ مجھے نہیں دیا، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میں جو مانگ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آدمی جب دعا کرتا ہے 3 چیزوں میں سے ایک اس کو ضرور ملتی ہے۔ 3 چیزیں، آدمی جو مانگتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی جو مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتے ہیں۔ دوسرا، جو مانگتے ہیں وہ نہیں دیتے، وہ دعا کے بدلے میں جو بلا آنے والی تھی، جو پریشانی آنے والی تھی، اللہ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی پریشانی آنے والی تھی، اللہ اس کو اس دعا کے بدلے میں دور کر دیں گے۔ تیسرا، آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اللہ دنیا میں کچھ نہیں دیتے، مرنے کے بعد قیامت میں اللہ اس کا بدلہ دیں گے۔ آدمی ارادہ کرے گا، اللہ بلائیں گے، اے میرے بندے دنیا میں تو نے یہ دعا کیا تھا اس کا بدلہ یہ ہے لے لے، یہ دعا کیا تھا یہ ہے لے لے، یہ دعا کیا تھا یہ ہے لے لے۔ بندہ کہے گا اے اللہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، کہ آج اتنا ثواب مل رہا ہے مجھے۔ تو کیا معلوم ہوا، کوئی دعا بھی بیکار نہیں جاتی، کوئی دعا بیکار نہیں جاتی۔ رمضان کے مہینے میں کم سے کم 1 گھنٹہ دعا کرنا، 1 گھنٹہ تہجد سے لے کر رات کو سونے کے درمیان تک 1 گھنٹہ کرنا۔ تہجد میں کم سے کم 15 منٹ دعائیں کرنا۔ اب ہم لوگ کہاں سے سحری 15 منٹ ہے اس وقت میں اٹھتے ہیں، تو کہاں سے دعا، کہاں سے تہجد، کہاں سے ہمارا ذکر و اذکار، کہاں تلاوت، کھانے میں ٹائم نہیں رہتا۔ اب 5:05 ہو رہے ہیں تو تب پانی پیتے ہیں، 5:05 ہو رہے ہیں تو تب ہاتھ دھو رہے ہیں، تو یہ سب کہاں سے کام کرنے ملے گا؟ ہم لوگ پری پلاننگ کر لینا، جب کر لیں گے تو ہمارا رمضان جیسا گزرنا ہے گزرے گا، تو اب ہمارا رمضان مبارک والا بنے گا۔ رمضان کے بعد بھی یہ رمضان اعمال کرانے پر کھڑا کرے گا، ورنہ کیا ہوگا، رمضان آیا بھی ہے اور چلا بھی جائے گا۔ تو اسی لیے یہ خاص طور پر خیال رکھنا کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ پابندی کے ساتھ سحری کے وقت ہو، افطار کے وقت میں ہو، دعائیں کرنا۔ تو آدمی جو مانگتا ہے اس کو یہ 3 ملتے ہیں، جو مانگتا ہے وہی ملتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی بلا دور کر دی جاتی ہے، یا اس کا ثواب آخرت میں دے دیا جاتا ہے۔ آدمی مانگتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ میں اتنا مالدار بن جاؤں، میرے گھر میں اتنا مال آ جائے، مجھے یہ دے دے وہ دے دے، اللہ قبول نہیں کرتے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی ایک نے دعا کیا، اے اللہ مجھے کروڑپتی بنا دے، اے اللہ مجھے لکھپتی بنا دے، حالانکہ آدمی غریب ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مالدار نہیں بنائے۔ کیوں نہیں بنائے؟ کہ اللہ تبارک، مثال کے طور پر سنیے، ایک باپ ہے بازار سے چیزوں کو خرید کر لایا، اس میں کھیلنے کی چیزیں بھی ہیں، کھلونے بھی ہیں، کھانے کی چیزیں بھی ہیں، اس کے اندر ایک چاقو بھی ہے جس سے ہم لوگ فروٹس وغیرہ کاٹتے ہیں، چاقو بھی ہے۔ اب لاتے ہی ابا وہ کیا کیے، لاتے ہی وہ تھیلے میں جو چیزیں تھے سب کو باہر ڈال دیے۔ اب بچہ کھیلنے کی چیزوں کو چھوڑ کر چاقو کو اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ الگ دکھ رہی ہے، اس کو لے کر کھیلنا چاہتا ہے۔ ابا کیا کہے گا، بیٹے یہ تیری استعمال کی چیز نہیں ہے، یہ چاقو سے نہیں کھیلتے، یہ چاقو سے زخم ہوگا، یا تم خود زخم کر لو گے یا دوسروں کو زخم کر دو گے، اس سے سبزیاں کاٹی جاتی ہے، اس سے فروٹس کاٹے جاتے ہیں، یہ کھیلنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ لے کر اس کو کھیلنے کی کار دے دیتا ہے۔ ایسے ہی بندہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، جو اس کے لیے مناسب نہیں وہ مانگتا ہے کہ اللہ میں کروڑپتی بن جاؤں، اللہ میں لکھپتی بن جاؤں، اللہ میں یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، اللہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے اگر تو جیسے مانگ رہا ہے میں وہ تجھے دے دوں گا، تیری جان کا خطرہ ہے، تیرے دین کا خطرہ ہے، تیرے ایمان کا خطرہ ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، ایک دم کروڑپتی بن گیا تو اب کہاں دین میں رہے گا، وہ دین سے ہٹ جائے گا، نافرمان ہو جائے گا۔ اکثر لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ جب حد سے زیادہ مالدار بن جاتے ہیں تو اللہ کے دین سے ہٹ جاتے ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس آدمی کو کتنا دینا ہے، اتنا ہی اللہ دیتے ہیں۔ تو رمضان کو اب آ گیا ہے، تو رمضان کو جیسے گزارنا ہے، اب جیسے میں بتایا تمام نظام العمل کو ایسے بنا لیں گے۔ دن میں 15 نمازیں، 5 وقتیہ، 5 قضا نمازیں، 5 نفل نمازیں، صبح شام کے اذکار، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت بھی کر لینا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما لیں۔